والدین کا جنازہ کون پڑھائے؟ کیا بیٹا ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے خواہ کوئی عالم موجود ہو یا نہ ہو؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں بھائی، بیٹا اپنی ماں اور باپ کا جنازہ بالکل پڑھا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن مسجد کی جو امام ہے نا، جس میں اکثر میت نمازیں پڑھا کرتی تھی زندگی میں، یا آپ پڑھتے ہیں، تو امام کا حق بہرحال پہلے ہے، کیونکہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی کے پیچھے آپ جنازہ بھی پڑھیں، اس کو اہمیت دینے کے لیے۔ لیکن اگر بیٹا پڑھا دے تو بھی جائز ہے۔ جنازے والے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، میت کے گھر پر مروجہ طریقے سے اس کے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نظر محمد کراچی سے۔ بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی۔ جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ابھی دعا سے فارغ ہوئے، کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائے خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائے خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ، پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا، پھر دعا۔ تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جب کسی کے میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جا کے تعزیت کے 3 الفاظ کہیں: اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے، اور احسن عزاءک، آپ کو اللہ تسلی دے دے، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 الفاظ آپ انگلش میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، بنگالی میں کہہ دیں، کسی بھی زبان میں آپ کہہ دیں، 3 قسم کے الفاظ۔ بھائی جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ اجر بھی دے، مصیبت پہ اجر ملتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے 3 دعائیں دینی ہیں اور پتلی گلی سے وہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اتنی ٹینشن نہ دیں میت کے لواحقین کو کہ وہ بھی ڈپریشن میں کل اس کا بھی انتقال کا چانس بڑھ جائے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں، تمبو لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتا ہے، اور 3 دن تک میت کے لواحقین کو کسی کام کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور دھرنا مار کے وہاں تمبو لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ پھر جناب وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں دھرنا مار کے، وہ فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، پھر وہ چائے چل رہی ہے، پانی کا دور چل رہا ہے، قہوے چل رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 3 دن تک میت کے لواحقین کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو تسلی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بس آئیں 3 الفاظ کہیں اور نکل لیں۔ ہاں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں، جن کے میت کے لواحقین کے ملنے سے واقعی تسلی ہوتی ہو، جیسے بیٹا ہے، بہن ہے، اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بے شک میت کے گھر میں قیام بھی کر لیں، رہ بھی لیں وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے۔ کیا بیوی کے سابقہ بچے کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرے اور اس عورت کا پہلے شوہر سے بچہ بھی ہو، تو یہ مرد نکاح کے بعد اس بچے کو اپنی ولدیت کا نام دے سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، حرام ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ منع کیا، ادعوہم لآبائہم، کہ جو بچے کا اوریجنل باپ ہے اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی، ولدیت میں سوتیلا باپ اپنا نام بالکل نہیں ڈال سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قبر پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ زوجہ رضوان گجرات سے پوچھتی ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں، حدیث میں ممانعت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے، یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، کیونکہ والدہ سے محبت تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں۔ تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں۔ ہاں قبر پہ آپ چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے، تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی، یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی، یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی، تو وہ جائز ہے۔ یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا
یہ ایک الگ چیز ہے. تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے. میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو, اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا. میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں, وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں. تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں. یونس صاحب انڈیا سے. دیکھیں, سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے. سورہ یاسین سے بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے, وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, فرمایا زورها فإنها تذکر الآخرہ, قبرستان کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی. جتنی زیادہ زیارت کریں آپ, روزانہ جائیں, روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا کی فضیلت ہے. اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا, تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے ان کی زیارت کی, تو اللہ نے اجازت دے دی. تو والدہ سے محبت تھی, اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا, میں جا کے اپنے والد کی زیارت. لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے, ایصال ثواب ہر جگہ سے ہو. تو اس نیت سے آپ نہ جائیں. ہاں, جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے. ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا, وہیں جا کے دعا مانگوں گا, تو ٹھیک ہے, وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے, اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی. لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن, اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے. پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے. تو جب بھی تراویح کے دوران یہ والی آیت آتی ہے نا, مجھے عطا اللہ بنیالوی صاحب یاد آتے ہیں. ایک بڑے خطیب ہیں سرگودا میں, بڑے لہک لہک کے بیان کرتے ہیں. کسی نے سنا ہے, میرا خیال ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ان کو جاننے والے. تو جب بھی یہ والی آیت آتی ہے نا, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, تو وہی میری کیفیات بن جاتی ہیں جو ان کا درس سنتے ہوئے کیفیات. وہ کیا ہے؟ ان تدعو, ہاں, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمی, سب خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہو ملک, یہ اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کرتے, اور جو کرنے والی ذات ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. لہو الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اس کے بھی مالک نہیں ہے, اتنی بقدر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے. دیکھو یہ ابھی ہمیں یہ سائز میں مزہ نہیں آ رہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بت پرستوں کے سامنے سنا رہے ہیں, جو صبح و شام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے, ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ آیتیں سن کے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی, ایک ہندو خاتون, وہ جو مندر میں عبادت کرتی تھی نا, تو بیزار ہو گئی بت پرستی سے کہ ہم کیوں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. اس کا کو خیال ہوا کہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں, تو اس نے عیسائیت قبول کر لی. یہ اس کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب عیسائیت قبول کی ہے نا, تو جب چرچ میں گئی تو وہاں بھی اس کو تصویریں نظر آئی, حضرت مریم کی, حضرت عیسیٰ کی. اس نے کہا بھائی جو چیز میں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں یہاں بھی کیا مل رہا ہے, وہی مل رہی ہے. پھر وہ گئی مسجد, پھر اس کو پتا چلا بھائی مسجد میں تصویریں نہیں ہیں. میں جب ویٹیکن سٹی گیا نا, عیسائیوں کے وہ جو مرکز ہے, وہاں جو سب سے وحشت ناک چیز تھی نا, جس کی وجہ سے فضا میں ایک ظلمت پیدا ہو رہی تھی, وہ وہاں کے مجسمے تھے. یہ مجسمہ سازی ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ مجسمے ہوں گے نا, وہاں ایک وحشت کا ماحول ہوتا ہے, وہاں نورانیت نہیں ہوتی. تو یہ اسلام نے جو تصویر سازی سے منع کیا ہے نا, یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی ایک نور ہے, برکت ہے. آپ جائیں نا کسی غیر مسلم کو گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں گے, دیواروں پہ تصویریں بنی, اسی ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. یہ گھر میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہوتی اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے. اب عطا اللہ بدنیالوی صاحب کو جو جوش آتا تھا نا وہ اس آیت پر وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ویسے پڑھتے تھے اسے کہ تجھے باخبر سے اچھی کوئی خبر نہیں دے سکتا. تو آج وہ جو ان کی باڈی لینگویج بنتی تھی نا وہ بڑی جوشیلی کہ اللہ تعالیٰ سمجھا کے نا آخر میں کہتے ہیں بھائی جو خبیر ذات ہے نا خدا، اس جیسی خبریں تجھے کوئی نہیں دے گا. تو ہندوؤں سے پوچھے گا وہ رپورٹ چینج کر دیں گے، وہ اپنے بتوں کے بارے میں وہ رپورٹ نہیں دیں گے جو کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. تو کسی اور سے جا کے پوچھے گا وہ بھی تھوڑا تذبذب کا شکار، کلچر کی خیال کرے گا. بھائی اتنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایکچولی کوئی بات نہیں، کلچر ہوتا ہے. کوئی مسجد میں چلا جاتا ہے تو ایکچولی کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی مندر میں چلا جاتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی قبروں سے مانگتا ہے، کوئی فلاں سے. ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آ جائے گا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں بھی بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نا، بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مثل خبیر، کہ تجھے باخبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہے. تو دیکھو نا صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے، فٹ ہے. جب یہ طالبان نے بامیان کے بت گرائے نا پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرایا جا رہا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا اپنے آپ کو بچاؤ. تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں؟ ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ یار تم بہت ہو گیا یار، 4000 سال سے تم مسٹنڈے بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ، تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو احتجاج کرو. تو وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور ایک اور آیت، اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا، تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح، وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں. اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہوا. تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی آپ رکھیں اس رائے، لیکن کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے. قرآن کیا کہہ رہے وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ والموتى یبعثهم اللہ، یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. کیا مطلب یہ موتا ہیں سن بھی نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میری رائے اس بارے میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے نہ مردے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے، تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے، صرف اس حد تک، اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے، اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے بڑا زبردست. وہ ایک صاحب تھے نا، اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں، فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا، ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا. اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے، یعنی قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا، تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا ہے. اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا. نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے. 2 آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا. بس 5 منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اللہ نے 3 پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا. بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ ہے، واللہ اعلم، اللہ ہی جانے.
کون سی بستی ہے یقینی طور پہ انطاکیہ نہیں جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا وہاں ہم گئے بھی ہیں, وہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا, یہاں یہ ہوا تھا, قصے ہیں اللہ ہی بہتر. میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. میں نے کہا زبردست بھائی. آگے ایک تلوار لٹکی تھی, میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. میں نے کہا یار وہ زیادہ ہو گئی, یہ جو ہے نا کیا ہو گئی ہے, یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے, یہ کچھ. اس سے مجھے پرانی رپورٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا کہ یار پرانی رپورٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں. ہمارا جو یہ عجائب گھر ہے نا ادھر کا لاہور کا, اس میں بھی پتہ نہیں منہ مبارک کے نام پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے, کوئی مستند نہیں ہے. ترکی کی تو بہت ساری چیزیں پھر بھی مستند اس لیے کہ خلافت عثمانیہ تھی, حکومتی سطح پہ کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا, لیکن ہر جگہ ادھر منہ مبارک, ہر 12 ربیع الاول کو منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. تو بھائی کہاں سے تم کیوں پیغمبر کی طرف جھوٹ باندھتے ہو یار؟ کسی کے بال لے کے نسبت کر دینا نبی کے بال ہیں اور اس کے جناب پھر وہ زیارتیں کروانا, تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا کریں. اور کمال کی بات یہ, افسوس کمال تو نہیں, افسوس یہ کہ چیزیں عربوں میں بھی آ رہی ہیں. دبئی میں پتہ نہیں کسی نے عرب تو ایسے نہیں تھے, عربوں نے بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دی ہے وہاں دبئی وغیرہ میں, حالانکہ عرب ایسے نہیں تھے. تو عربوں میں بھی یہ بدعتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہیں بھی کوئی منہ مبارک کے نام پہ الو بنا رہا ہو, خدا کے غضب اور قہر سے اس کو ڈراؤ کہ جیسے نبی پہ جھوٹ باندھنا, حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جھوٹ صرف قول کا نہیں ہوتا, کوئی چیز جو نبی کی نہیں ہے نبی کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو ایسے منہ مبارک کے نام پہ جو لوگ الو بنا رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہ کیا کریں, ان کے خلاف احتجاج کیا کریں. یہ لمبا واقعہ ہے, پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. جلدی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ جلدی سے اسپیڈ. وہ لطیفہ رہ گئے تھے چٹکلا, وہ ایک قاری صاحب جو تھے نا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے. جی حضرت, ہاں بہت اہم بات, میں انشاءاللہ انتظامیہ سے بات کرتا ہوں. صحیح کہا آپ نے بھائی. دیکھو وہ ایک قاری صاحب تھے نا, یہ قبرستان میں جب بھی میں مردوں کے سلام کی بات کرتا ہوں نا, السلام کی حالت, مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہ سیکیورٹی کا جو حضرت سب سے بڑا آفیسر ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میری ڈپریشن ختم ہو گئی, آپ کا ایک لطیفہ سنا. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے وہ میں نے لطیفہ اس میں سنا ہے کہ قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے, بچے چاہتے تھے قاری صاحب چھٹی کریں, چھٹی کرتے نہیں تھے. تو ایک بچے کو شرارت سوچی, اس نے کہا میں ایسا عمل کروں گا قاری صاحب انشاءاللہ چھٹی کریں گے. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے بولتے السلام علیکم یا اہل القبر. تو قاری صاحب کا نام تھا غفور. تو بچہ نا قبرستان میں چھپ کے بیٹھ گیا. یہ جو لوگ مردے کہتے ہیں نا, لوگ مردے سنتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب سنیں گے تو ریپلائی بھی کریں گے, تو شکر کرو نہ سنتے ہیں نہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں, ورنہ وہی حشر ہوتا جو قاری صاحب کا ہوا. قاری صاحب گزرے, قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب کلٹی ہو کے بے ہوش. بتاؤ سننے میں نقصان ہے یا نہ سننے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. صحابی کہتے ہیں ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ. صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل صورت ہے, سب سے عظیم صورت ہے. جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین, اور آگے پوری سورہ فاتحہ. تو یہ بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا, فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن. تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت. تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے. نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی, نہ انجیل میں, اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا.
تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کی۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ، یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں دو ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا، جہری میں نہیں پڑھے گا۔ تو سب کے اپنے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں ہے یہ۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا ہم جیسے چاہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اقرا فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو،
اگر امام کے پیچھے بھی ہو تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں، وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن تو متواتر ہے، تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی، تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے۔ امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے، وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں، لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو۔ یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں۔ گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خرید۔ یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس ہے۔ تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہہ رہا ہوں، دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی جہان ہیں نا دنیا میں، کائنات ہیں، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے۔
جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ الحمد۔ تو پالن ہار، پالنے والا، تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے، اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی، ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا، خیر اچھا۔ تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا۔ تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں، اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ عبادت کہتے کس؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔
تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا, کبھی ایک اصطلاحی معنی میں. اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات. صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات. جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں دعا کو, لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا, ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا. تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے, لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے, اس کے اصل معنی ہے دعا. لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے. مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں پرے کہتے ہیں. عربی میں صلات, صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں, میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب, کیا مطلب نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو. صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر, اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے اصل میں دعا کے معنی. تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ ہے نا, آؤ نماز کی طرف. اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ, تو میں تو دعا کر کے چلا گیا, تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے بلکہ صلات ایک ٹرم ہے, ایک مخصوص عبادت, قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے. تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا, کہیں لغوی معنی میں. جیسے اسلام, اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں. ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے اسلام. مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے مسلمن, سپرد کرنے والا, جو اپنے آپ کو کیا کر دے سپرد کر دے. لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں مسلم کسے کہتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں. اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا کہیں لغوی معنی میں, تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے سورہ حجرات کے ظہور میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے, تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں, تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے, اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے, یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا, آپ کی اطاعت کر رہے ہیں, ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا, بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے, دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے, یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے, تم ایمان تو لائے نہیں ہو, دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے, یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد, ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام, صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں, اور کہاں کی, اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور, تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا, وہ والا ادھر, تو ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے, اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ, کہیں اصطلاحی معنی. تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی. کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی, تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. آتا نا بنی عبد فلاں کا غلام تھا, پہلے غلام ہوا کرتے تھے, تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں, وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو
عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا، اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون سبب، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ۔ مشکل ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا، سبب کا محتاج نہیں، لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی، کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے۔ تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے، تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی، یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی۔ جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا، تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں، تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت، کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا۔ اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کرتے ہیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا، لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں، یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں، لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ۔ اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا، تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا۔ اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا۔ حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو۔ کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا، جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا وہ، لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ، تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی۔ اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا۔ اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے۔ اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے۔ ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی، تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے، اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے، تو یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے،
تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دی، کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے، اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ۔ تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں۔ ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں، اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو اماہ کہتے ہیں۔ اماہ کا مطلب جو باندھی ہو، جو عبد کا معنی غلام اور اماہ کا معنی باندھی، تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں۔ تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے۔ آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے۔ ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے۔ بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا، تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم۔ شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے، تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی۔ اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، گناہ کہیں گے، اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ تو وہ فرق کیا عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور یہ عمل عبادت نہیں۔ تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے۔ تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں۔ تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لغت میں غلامی۔ تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں، لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا، سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا۔ ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم عبادت سے رک گئے، مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے، اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچ رہے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال۔